السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، ہماری جو ہیبٹس ہوتی ہیں، ہماری جو عادتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل متعین کرتی ہیں۔ ہمارے جو کام ہیں روزمرہ کے، ہماری جو عادتیں ہیں، وہ ہماری ناکامی اور کامیابی کو متعین کرتی ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے جو کامیاب لوگ آج تک ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، لیکن اگر دنیا میں ان کو عزت ملی ہے یا اخروی اور دنیاوی ہر اعتبار سے اگر وہ کامیاب ہوئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ باتیں ملتی ہیں، اور بڑے ہمارے اکابر جو علماء گزرے ہیں، دنیا کے بڑے لوگ، ان کی جو عادتیں تھیں، ان میں سے 10 عادتیں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ جو عادتیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ایک کامیاب انسان اور لوگوں کے لیے مفید انسان ہم بنیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کے دربار میں ہم انشاءاللہ بہت اس کا اجر۔ ان عادتوں میں سے سب سے پہلی عادت ہے صبح جلدی بیدار ہونا۔ ہمارا المیہ ہے، بہت بڑی ہماری ٹریجڈی ہے دوست بزرگوں، کہ ہم لوگوں نے، خاص طور سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، انہوں نے یہ عادت بنائی ہے کہ وہ رات میں 1 بجے تک 2 بجے تک جاگتے ہیں، موبائل کی نظر کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت، اور اس کے بعد صبح 9 بجے 10 بجے 8 بجے اس طریقے سے اٹھتے ہیں۔ پورا دن بالکل سستی میں ان کا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے بھی یہ بات ملتی ہے، صبح جلدی اٹھنا، وضو بنانا، نماز پڑھنا انسان کو نشیط بناتا ہے، چست بناتا ہے، پھرتیلا بناتا ہے، دن بھر کے کاموں میں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اور صبح اگر پڑا رہا سوتا اور آرام سے اٹھا 8-9 بجے، دوست بزرگوں دن بھر سستی میں جاتا ہے، پھر وہ اچھے کام کر نہیں پاتا۔ جب صبح ہی خراب ہوئی ہے دوست بزرگوں تو دن بھر تو پورا خراب ہونا ہے۔ اس لیے ایک انگریزی میں کہاوت ہے، انگریزی میں ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائس۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جلدی سے سو جانا اور جلدی سے اٹھ جانا، سونے میں رات کو جلدی کرنا اور صبح اٹھنے میں جلدی سے اٹھ جانا، یہ انسان کو ہیلدی ویلدی، مطلب ہیلدی کا مطلب ہوتا ہے تندرست بناتا ہے، ویلدی مطلب دولت مند بناتا ہے، اور وائس کا مطلب ہوتا ہے عقل مند بناتا ہے۔ اس لیے صبح جلدی اٹھنے کی عادت یہ ایک بہت بہترین عادت ہے۔ میں بہت مختصر آپ کے سامنے ان عادات کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان عادات کو اپنانے والا بنا دے۔ دوسری چیز ہے مثبت سوچ۔ مثبت سوچ کا مطلب ہوتا ہے سکاراتمک سوچنا، پازیٹیو تھنکنگ۔ ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم اچھی چیز میں بھی کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ہمیں کوئی چیز اچھی پسند ہی نہیں آتی دوستو بزرگوں، بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم برائیوں میں سے بھی اچھائیاں نکالیں، ہر وقت اچھا سوچیں۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے نا، ایک گلاس آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا خالی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آدھا بھرا ہوا ہے۔ یہ آدھا بھرا ہوا کہنا یہ ایک آپ کی اچھی سوچ کی علامت ہے۔ ہر چیز میں اچھائی نکالنے کی ہم کوشش کی۔ تیسری عادت ہے رائے مشورے سے کام کرنا، رائے مشورے سے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بہت ہوشیار نہ سمجھیں، کبھی اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھنے کے چکر میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی رائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں لگتا ہے کہ جس چیز کی بھی مطلب ہم آگے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے کہ بھئی اس لائن سے فلاں آدمی مہارت رکھتا ہے، تو ہم اس سے مشورہ کرنے میں، اس سے کوئی چیز پوچھنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں۔ یہ شرم کا آنا یا ناک کٹنا، آدمی سوچتا ہے اس سے پوچھوں گا تو ناک میری کٹ جائے گی، میری عزت گھٹ جائے گی۔ نہیں دوستو بزرگوں، راج مشورہ کرنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی کام کریں تو اس لائن کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر کے کام کریں۔ نمبر 4 پر جو عادت ہے وہ ہے اچھی صحبت۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے جو دوست یار ہیں وہ اچھے ہوں، چونکہ اچھے دوستوں کی اچھی عادتیں ہماری زندگی میں آئیں گی، اور برے جو دوست ہوں گے ان کے اندر اگر بری عادتیں ہیں تو وہ بھی ہماری زندگی میں آئیں گی۔ شراب پینے والے سے دوستی کریں گے، شراب پینے والے بن جائیں گے۔ گٹکا پاؤچ کھانے والے سے دوستی کریں گے، وقت برباد کرنے والے کے ساتھ اگر دوستی کریں گے تو پھر ہم بھی ان ساری بری عادتوں میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہو کہ وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، تو دیکھ لو اس کے دوست کون ہیں۔ اس کے دوستوں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ آدمی کیسا ہے۔ اس لیے اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، سمجھدار لوگوں کی، وقت کی پابندی کرنے والوں کی، علم والوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 5 پر جو عادت ہے وہ ہے دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر۔ دوسروں کے لیے ہم نافع بنیں، اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، یہ جو نظریہ ہے نا غلط ہے۔ آپ ایسا کام کریں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، لیکن آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، بلکہ آپ ہر وقت یہ کوشش کریں کہ میں دوسروں کے کام آ جاؤں، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی کا انسان ہو۔ سوشل ورک ہیں، بہت سارے رفاہی کام ہوتے ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے، آپ کے آس پاس کوئی رہتا ہے، آپ کے محلے میں کوئی رہتا ہے، آپ کے گاؤں میں، تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی گاؤں میں کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے میں میں پیش رہوں، دوسروں کو مجھ سے خوب نفع پہنچے، اس کی فکر کرنا یہ 5ویں ایک بہت بڑی عادت ہے۔
چھٹے نمبر پر جو عادت ہے وہ ہے وقت کا استعمال، وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ آج کل یہ جو موبائل ہیں دوست بزرگوں، وقت کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، دجالی آلہ ہے، جہاں ٹھیک ہے بہت سارے اس کے ذریعے مفید کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کو بہت برباد کر رہے ہیں۔ آپ اس کو مفید اور اچھے راستے پر چلانے کا اپنے آپ کو ذریعہ سمجھیں دوستو بزرگوں، نہیں یہ کہ آپ وقت کی بربادی کا اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا دیکھ کر ہم اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنے اوقات کو بھی، اپنے دین کو بھی، اپنی صحت کو بھی، ساری چیزوں کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اچھی چیزیں اس میں دیکھنے کی ہم عادت ڈالیں۔ نمبر 7 پر جو عادت ہے بہترین، وہ ہے کام کو نہ ٹالنا۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے ہماری، جب بھی کوئی کام آئے نا اس کو فوراً کر ڈالو۔ آپ نے اگر کام کو ٹال دیا کہ ٹھیک ہے آدھے گھنٹے بعد کر دوں گا، کل کر دوں گا، پھر وہ کام نہیں ہوگا۔ آپ اس کام کے وقت آپ کے سامنے دوسرے بڑے بڑے کام آ جائیں گے اور یہ کام آپ کا ٹلتا چلا جائے گا۔ جو بھی کام آیا اس کو کر ڈالو۔ نمبر 8 پر جو عادت ہے اچھی، وہ ہے اپنا گول متعین کریں۔ گول، ایک مقصد، ویژن اپنا بنائیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خیر جن کی عمریں ہو گئی ہیں، جن کا کچھ اپنا کام کاج ہے، چلو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پڑھنے والے ہمارے طلبہ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، یا جو ابھی ایسے کسی مطلب کام کا آغاز کر رہے ہیں، تو دوستو بزرگوں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک گول اور ویژن اپنا متعین کرے۔ آپ کو بننا کیا ہے؟ آپ کو بہترین ڈاکٹر بننا ہے، بہترین انجینئر بننا ہے، آپ کو بہترین بزنس مین بننا ہے، جو بھی آپ کو بننا ہے، بہترین مفتی بننا ہے، بہترین شریعت کا عالم بننا ہے، جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں وہ گول اپنا متعین کریں۔ بے مقصد زندگی دوستو بزرگوں انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ آپ آگے کرنا کیا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، تو آپ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کریں گے نا۔ جب آپ ایک مقصد متعین کر لیں گے اس کے لیے پھر آپ کوشش کریں گے، ہمت کریں گے، اس کے لیے آپ قربانی دیں گے، آپ اس کے لیے اپنی جان کو کھپا دیں گے، جی توڑ محنت کریں گے اگر مقصد متعین کریں گے۔ اگر مقصد متعین نہیں ہوگا تو دوستو بزرگوں پھر ہم اس کے لیے محنت بھی ویسی نہیں کریں۔ اور نویں اچھی عادت اچھے لوگوں کی یہ ہے دوستو بزرگوں کہ وہ بولتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے 2 کان دیے، بولنے کے لیے 1 زبان دی۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہم سننے کی عادت ڈالیں۔ زیادہ بولنا کم عقلی کی علامت ہوتی ہے، کم بولیں زیادہ سنیں۔ ہر وقت اپنے آپ کو مجلس میں کہ میں زیادہ بولوں لوگ میری سنیں، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ آپ اسی وقت بولیں جب آپ کی ضرورت ہو۔ اگر آپ ضرورت کے وقت بولیں گے لوگ آپ کو اہمیت دیں گے، لوگ آپ کی بات غور سے سنیں گے، اور آپ بلا وجہ بات پر اپنی رائے دینے لگیں گے، جہاں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھ رہا ہے وہاں بھی آپ جا کر اپنے مشورے لوگوں کو دیتے رہیں گے تو آپ کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے زیادہ سنیں کم بولیں، یہ ایک اچھی عادت۔ اور 10ویں عادت جو اچھی عادت ہے دوستو بزرگوں وہ ہے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ آج ہم لوگ اس دوڑ بھاگ والی زندگی میں دینی کتابوں کے مطالعے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اپنے یہاں کے جو مستند معتبر علماء کرام ہیں ان کے پاس بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، تفسیر کی کتابیں پڑھیں، صحابہ کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، جو بڑے لوگ سمجھدار لوگ آئے ہیں ان کی زندگی میں کیا اچھی عادتیں تھیں ان کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اللہ والوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دینی کتابوں کا مطالعہ دوستو بزرگوں یہ ہماری خوراک ہے، ایک عالم کی اور ایک سمجھدار ایک مسلمان کی دوستو بزرگوں، بلکہ مسلمان نہیں غیر مسلم بھی بہت سارا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھدار جو ہوتے ہیں نا بہت مطالعہ کرتے ہیں۔ ہماری فکر کو وسعت ملتی ہے، ہمارے عمل میں قوت آتی ہے، ہماری سوچ کو صحیح سمت ملتی ہے۔ اچھی کتابیں یہ انسان کی بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہوتی ہیں۔ آج ہم نے وقت گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل کو سمجھا ہے، لیکن دوستو بزرگ موبائل میں بھی آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری معتبر کتابیں ہیں جو موبائل میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری اچھی عادتوں کو ہمیں اپنانے والا بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عزت دے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیاب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔